السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی اسٹوڈیو میں ہم سید الشہداء راکبی دوشی مصطفیٰ شہسوار کرب و بلا شہزادہ گلکو قبا نواس رسول نور جان خیر النساء ارطوی شجاعت مرتضیٰ برادر حسن مجتبیٰ امام علی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لب کشائی کی جرات کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ مختصر سا خراج عقیدت ہم غلاموں کی آخرت کی بھلائی کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سرخل عابدان تھے اور ایسے عبادت گزار اور شب زندہ دار تھے جو انتہائی بے کسی کے عالم میں بھی شب عاشوراء میں اپنے خیمے میں خدا لم یزل کی عبادت میں رات بسر کی۔ حضرت حسین وہ عابد با کمال تھے جب وہ اپنے جسم پر تیروں اور تلواروں نیزوں کے انگنت زخم کھانے کے باوجود بارگاہ یزدی میں تپتی ویرید پر اپنے جبین کو سجدے میں رکھ کر نہایت پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین ابن زہرہ وہ محسن اسلام و سنیت ہیں جو بے سر و سامانی کے عالم میں کئی دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں تنہا مقابلہ کیا اور تیروں کی بارش، تلواروں کی طوفانی وار اور نیزوں کی چمکتی ہوئی ہزاروں نوکیں جس کے پائے استقلال کو، پائے استقامت کو لغزش نہ دے سکیں۔ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاری قرآن ہیں جس نے کوفہ کے ستم کیش بازاروں میں جفاکاروں کی جھرمٹ میں اسلام کی شان و شوکت اور عظمت و وقار کا علم بلند کرتے ہوئے جان نثاروں کی تمانیت کے خاطر قرآن کریم کی بڑائی اور آبرو کے لیے خلص وضو کیے ہوئے قرآن مجید کی اس طرح سے تلاوت فرمائی کہ مذہب کے چہرے پر نکھار آ گیا اور شیطانوں کے دل بجھ گئے، بے ایمانوں کی دنیا اجڑ گئی اور دنیای سلطانوں کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی امام حسین اور کنیت ابو عبداللہ، لقب ولی، ذکی، طیب، مبارک، ریحانۃ الرسول، سبط الرسول، شہید، سید وغیرہ آپ کے بے شمار القابات ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری و مطابق 8 جنوری 626 عیسوی کو مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ علم و عمل، زہد و تقوی، جود و سخا، شجاعت و قوت، اخلاق و مروت، صبر و شکر، حلم و حیا وغیرہ صفات کمال میں بوجہ اکمل اور مہمان نوازی، غربا پروری، اعانت مظلوم، صلہ رحم، محبت فقراء و مساکین میں شہرا آفاق تھے۔ 25 بار پیدل حج کیے، دن رات میں 3000 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ اتنے باجمال تھے کہ جب تاریکی میں بیٹھتے تو آپ کی پیشانی اور رخساروں کی روشنی سے راستے منور ہو جایا کرتے تھے۔ آپ سینے سے لے کر پاؤں تک مشابہ بجسم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو محبوب رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے۔ حسین میرے اولاد میں سے ایک فرزند ارجمند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پہلا پیغام عملی جد و جہد کا پیغام ہے۔ محبت حسین رضی اللہ عنہ کو فقط رسمی نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے عمل و حال و قال وغیرہ میں شامل کر لیا جائے، اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے، یعنی معلوم کیا جائے کہ یزیدی کردار کیا ہے، حسینی کردار کیا ہے۔ یزید نے کھلم کھلا اسلام کا انکار نہیں کیا، نہ ہی بت پرستی کی، مسجدیں بھی مسمار نہیں کی، وہ بھی اسلام کا نام لیتا تھا۔ یزیدی کردار یہ تھا کہ مسلمان بھی ہو اور اسلام سے دھوکہ بھی کرے، نام اسلام کا لے اور عمل کافروں والا ہو، اور اسلام اور مسلمانوں سے دھوکہ و فریب یزیدیت کا نام ہے۔ یزید ہر دور میں ہوتا ہے، صرف چہرے بدلتے ہیں، کردار وہی رہتے ہیں۔ حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ دوستو، پہلے حسینی کردار ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر حسین رضی اللہ عنہ کی تجلی، ان کی نورانیت کی تجلی، ان کے اخلاق کی تجلی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ سیرت حسین کو اپنی سینوں پہ سجانا ہوگا، پھر اس قوت حسینی سے یزید کی مخالفت اور اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، یزیدیت کے بتوں کو پاش پاش کرنا ہوگا۔ اس لیے اگرچہ ہمیں مال و جان اور اپنے اولاد کی قربانی دینی ہی کیوں نہ پڑے،
حضرت حسین رضی اللہ عنہ بروز جمعۃ المبارکہ 10 محرم الحرام 60 ہجری بمطابق اکتوبر 679 عیسوی کو مقام کربلا پر سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے۔ آپ کا مزار پرانوار کربلا کے عراق میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے دلوں میں آل بیت اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔